لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. گزشتہ گفتگو میں ہم نے جناب سیدہ اور لیلۃ القدر کے درمیان کچھ مشترکات کو بیان کیا تھا، اور اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ان دونوں کو باہم مربوط کرنے کی جو چوتھی وجہ ہے، یعنی چوتھی وہ وجہ جس کی وجہ سے جناب فاطمۃ الزہراء کے ساتھ لیلۃ القدر کی معرفت اور اس کے ادراک کو مربوط اور مشروط کیا گیا ہے، چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جس طرح لیلۃ القدر کی منزلت، فضیلت اور عظمت سے جاہل ہیں، آشنا نہیں ہیں، اور لیلۃ القدر میں حاصل ہونے والے فیوضات اور برکات سے آگاہ نہیں ہیں، اسی طرح فاطمۃ الزہراء بھی مجہولۃ القدر ہیں، جس کا اندازہ جناب سیدہ کے اس خطاب سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے دربار میں کھڑی ہوئیں تو آپ نے یہ فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو سب لوگ جانتے تھے کہ فاطمہ دختر رسول خدا ہیں. پس اس جملے اعلموا انی فاطمہ سے جناب فاطمۃ الزہراء اپنے معنوی مقامات کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ اے لوگو جو میرے معنوی مقامات سے جاہل ہیں، جان لو انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں. اگر وہ لوگ مقام فاطمہ کو، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ لوگ جناب سیدہ کے ان مقامات کو جانتے اور سمجھتے تو کبھی جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر نہ آتے، آگ لے کے، لکڑیاں لے کے، اور دھمکیاں نہ دیتے. جہاں 6 ماہ تک مسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے دروازے کو پکڑ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے علاوہ فریقین نے ایک روایت کو لکھا ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء کا ہاتھ پکڑ کے یہ فرمایا تھا، من عرفہا فقد عرفہا، کہ جو جناب سیدہ کو جانتا ہے سو وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفہا، اور جو جناب سیدہ فاطمہ کو نہیں جانتا اور مقام فاطمہ کو نہیں پہچانتا. یعنی لوگ جناب سیدہ کے مقام سے جاہل تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ جو نہیں جانتا اسے میں بتاتا ہوں، فاطمہ بنت محمد، کہ یہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، بلکہ فرمایا فاطمہ بنت محمد وہی بضعۃ منی، یہ محمد کا حصہ ہے، یہ جزو رسالت ہے. وہی قلبی، یہ محمد کا دل ہے. وہی روحی التی بین جنبی، اور فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا میرے پہلو میں دھڑکنے والی وہ روح ہے، میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. یہ روح محمد ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے روح محمد کو اذیت دی اس نے محمد کو اذیت دی. اور فرمایا ومن آذانی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی فقد آذ اللہ، تو گویا اس نے اللہ کو اذیت دی. اور قرآن کے مطابق جس نے اللہ کو اذیت دی اس کی جزا قرآن نے اور اللہ نے ان لفظوں میں بیان کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں،
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں لعنت ان کا مقدر قرار پاتی ہے اور وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ بس اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو مقام زہرا کی قدر اور پہچان ہوتی تو رسول کو کبھی یہ نہ کہنا پڑتا کہ جو نہیں جانتے میں انہیں بتا دوں کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسے ہم جناب سیدہ کے مقام شفاعت میں عرض کر چکے ہیں کہ جناب سیدہ جب میدان معاشر میں اپنے رب سے خطاب کر کے یہ عرض کریں گی، یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، اے پالنے والے میں چاہتی ہوں کہ آج میدان معاشر میں اس پورے اہل معاشر کو میری قدر کروا دیجئے، میری قدر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو واضح ہوا کہ فاطمہ مجہولۃ القدر ہیں اور لیلۃ القدر بھی اپنی عظمت اور اپنی جلالت اور اپنی کرامت کے اور فیوزات کے اعتبار سے مجہولۃ القدر ہیں۔ نہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور قدر کو کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا، اور نہ فاطمۃ الزہرا کی اہمیت اور قدر کسی نے سمجھی اور نہ کوئی سمجھ سکے گا۔ پانچویں وہ وجہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ اور لیلۃ القدر کے درمیان ایک رشتے کو پیدا کیا گیا، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ البتہ لیلۃ القدر کے 1000 ماہ سے بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انجام دیا جانے والا ایک عمل ان 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ جس میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، العمل فیہا خیر من 1000 شہر لیس منہا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے کہ جن 1000 مہینوں میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے، یعنی اس میں انجام دیا جانے والا ایک عمل 1000 ماہ جو ایوریج عمر 80 سال بنتی ہے اس سے بہتر ہے، اسی طریقے سے ایک خاصیت حضرت زہرا کی یہ ہے کہ ان کے نام سے منسوب تسبیح زہرا جو ہر واجب نماز کے بعد اور مستحب نماز کے بعد پڑھنا افضل ترین عمل ہے، اسے ایک دفعہ پڑھنا یہ بھی 1000 رکعت نماز سے بہتر اور افضل ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا کو پڑھنا احب الی من صلاة 1000 رکعت کل یوم، ہر روز مجھے ایک بار تسبیح زہرا پڑھنا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تسبیح زہرا پڑھنا، یہ مجھے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر آپ نے ہر نماز کے فوراً بعد کسی بھی اور کام کو شروع کرنے سے پہلے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح شروع کر دی تو یہ نگاہ امام صادق اور نگاہ خدا میں ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام، جس نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا سونے سے پہلے ہو، چونکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا جو استحباب ہے وہ فقط نماز کے بعد نہیں ہے بلکہ سونے سے پہلے بھی جناب فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھے ثم استغفر، پھر وہ تسبیح پڑھنے کے بعد استغفار کرے، غفر اللہ لہ، تو ابھی اس کی تسبیح ختم نہیں ہوگی، خداوند عالم کی ذات اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا ہی مئۃ باللسان، یعنی یہ تسبیح جو ہے یہ گننے میں تو 100 ہے، یعنی 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنے میں 100 ہے لیکن 1000 فی المیزان، میزان ثواب میں اس کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ یعنی اگر 100 بار ادا کیے گئے ذکر، حمد، تسبیح و تکبیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں تولا جائے تو اس کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ یطرد الشیطان، جناب فاطمۃ الزہرا کی
تسبیح شیطان کو بھگاتی ہے، وَيُرْضِي الرَّحْمَانَ، اور رحمان کو راضی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بڑا ہی پیارا جملہ جناب سیدہ کی تسبیح کے متعلق فرمایا، من سبح تسبیح فاطمہ فی دبر المکتوبہ، جو ہر واجب نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا پڑھے، قبل ان یبسط رجلیہ، اپنی ٹانگوں کو پھیلانے سے پہلے یعنی نماز جس حالت میں ختم کی ہے اسی حالت میں جناب فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھے، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ جنت اس کے اوپر واجب قرار دیتا ہے۔ پس لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو سیدہ کی تسبیح 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ اور کیا کہنے، اگر لیلۃ القدر میں تسبیح زہرا کو ہی پڑھ لیا جائے تو اس عمل کی برکات اور عظمت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا جس کا اندازہ عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ لولا سقوط جنين فاطمة النبات أولى لها في كربلاء جنين